تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیچھے جو ہے نماز ادا کی۔ پیارے محبوب نے پوری زندگی کے اندر اپنے دو صحابہ کرام، دو صحابیوں کے پیچھے جو ہے وہ کیا کی؟ نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کے پیچھے جو ہے حضور نے نماز ادا نہیں کی۔ ان میں سے پہلا صحابی کہ جس کے پیچھے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے نماز ادا کی، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پہلی مرتبہ حضور نے نماز ادا کی۔ یہ اپنی امتیوں میں سے اپنے امتیوں میں سے کسی امتی کے پیچھے جو نماز ادا کی پیارے محبوب نے، تو پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرے صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ پیارے محبوب نے اپنی حیات طیبہ کے اندر، اپنی زندگی کے اندر پیارے محبوب نے ان دو صحابہ کرام کے پیچھے جو ہے اپنے امتیوں کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ میں غزوہ تبوک میں شامل تھا، شرکت کی۔ جب غزوہ تبوک کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا، تو جب نماز فجر کا وقت ہوا تو نماز فجر کے وقت جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب پیارے محبوب علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو پیارے محبوب علیہ السلام کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر ہوئی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس پلٹے تو میں نے جس لوٹے کے اندر پانی تھا، میں نے جو ہے وہ لوٹا اٹھایا اور پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر پانی اندھیلنا شروع کر دیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کو میں نے دھلوایا۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے ہاتھ دھونے کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ کلی کی۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے کوہنیوں تک اپنے بازوؤں کو دھویا، اور پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے سر کا مسح فرمایا، اور پھر پیارے محبوب نے پاؤں کو دھوا اور وضو فرمایا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیارے محبوب علیہ السلام کو وضو کرا رہا تھا تو اس وقت جو ہے جب پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دھو لیا، تو جب حضور نے چاہا پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ اپنے بازوؤں کو وہ دھوئیں، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے چاہا کہ اپنے بازوؤں کو جو ہے وہ دھوئیں تو پیارے محبوب نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا، ایک لباس خاص جبہ جسے آج عربی لباس کہتے ہیں۔ تو فرمایا پیارے محبوب نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا کہ جس کی یہ آستینیں جو تھیں وہ بہت ہی تنگ تھیں۔ پیارے محبوب نے اب بازوؤں کو دھونے کے لیے کیا کیا، اس آستین سے جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے بازوؤں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام اپنے بازوؤں کو اس آستین سے نہ نکال سکے۔ کیونکہ وہ آستین جو تھی وہ بہت زیادہ تنگ تھی۔ تو جب پیارے محبوب علیہ السلام جو ہے نہ نکال سکے تو پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہی بازوؤں کو، ہاتھوں کو کیا کیا، اندر اسی جبے کے اندر جو ہے حضور نے داخل کیا، اور اندر سے ہاتھ کو داخل کر کے باہر جو ہے اپنے ہاتھوں کو نکالا، اور اپنے ہاتھوں سے لے کر اپنے بازوؤں کو کوہنیوں پر دھو کر جو ہے محبوب علیہ السلام نے جو ہے کیا، وضو فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا، پیارے محبوب نے کیا کیا، جب وضو کر لیا تو پھر پیارے محبوب علیہ السلام نماز کے لیے جب آئے تو اس وقت جو ہے وہاں دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام بھی پیچھے سے آئے اور صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا کے اندر جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، ایک رکعت ہو چکی تھی، جب دوسری رکعت مکمل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی
انہوں نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا۔ تو جیسے ہی سلام پھیرا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے کیونکہ ایک رکعت نماز کی ادا فرمائی تھی تو پیارے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے دوبارہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے کھڑے ہو کے نماز ادا کی ایک رکعت۔ جب 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب پیچھے دیکھا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ تو ڈر کی وجہ سے جو ہے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ہر ایک صحابی کی زبان کے اوپر جو الفاظ نے فرمایا، ہر ایک صحابی کیا ذکر کر رہا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز کے اندر جو ہے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورد کرنا شروع ہو گئے، اس خوف سے کہ ہم نے پیارے محبوب علیہ السلام سے پہلے جلدی کی، کہیں ہم نے یہ کوئی غلطی نہ کر لی ہو، کہیں رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب ایک طرح کا نازل نہ ہو، کہیں ہمارے سے زیادتی نہ ہو گئی ہو کہ ہم نے پیارے محبوب علیہ السلام سے پہلے نماز ادا کر لی۔ تو فرمایا سارے صحابہ کرام اس ڈر سے پیارے محبوب علیہ السلام سے ہم نے پہلے نماز ادا کر لی تو ذکر کرنے لگے۔ تو جب پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز کو مکمل کر دیا، پیارے محبوب علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو متوجہ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اور ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کام کیا، کہ تم نے کیا کیا؟ اچھا کام کیا۔ تو اب اس حوالے سے فرمایا کہ اس طرح سے حضور نے پہلے صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے جو ہے کیا ہے؟ نماز ادا کی ایک رکعت۔ اب کسی کے ذہن میں سوالات آ سکتے ہیں حدیث کے متعلق، ایک اور حدیث مبارکہ ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلند آواز میں لا الہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں یا سبحان اللہ جو تسبیح کرتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دور میں صحابہ نے یہ عمل کیا۔ اگر یہ ہے کوئی کہے کہ یہ عمل نامناسب ہے، یہ بعد کی ایجاد ہے، اس زمانے میں نہیں ہوا، تم لوگوں نے خود سے گھڑ دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ذکر کرنے کے اندر، لا الہ کا ورد کرنے کے اندر، تسبیح کرنے کے اندر، تو صحابہ کرام کو پیارے محبوب علیہ السلام بعد میں منع فرما دیتے۔ حضور کا منع نہ فرمانا اس کے جواز کی دلیل ہے۔ تو جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں اس کے متعلق ہمیں احادیث مبارکہ سے ہی ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو نماز کے بعد ذکر کرنا بھی یہ کوئی غیر شرعی نہیں بلکہ شرعی ہے۔